الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے ہم سب کو، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، جتنے بھی انسان ہیں اولاد آدم سے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اس نے انبیاء اور رسل ان کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے مشن پر چلتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ اس بات کے قائل اور فاعل ہیں، وہ تکبر میں آ گئے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی بات کیوں مانیں۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو لا محالہ وہ جواب دیں گے دنیاوی معاملات کے بارے میں، کہ ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، روپیہ پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا کے مقاصد ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دیا ہے وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اب یہ جو سرکش کافر ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو اصول رہے، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بات مانی، تابع داری کی، فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور اس کے مقابلے میں جو کافر اور سرکش لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ایک نظام ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو جب بھی یہ دین کی دعوت دے کر کے بھیجتا ہے تو جس نے اس کی بات مانی وہ ایمان والوں کے گروہ میں شامل ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب تذکرے کیوں کیے، یہ سارے قصے کیوں بیان کیے؟ یہ بیان کرنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، ایمان والے بھی اس سے آگاہ ہو جائیں، سب کو اس کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے انتقام لیتا ہے، اسے سزا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، آپ تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آ کر یہ پیغام حق کا دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دعائیں دیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دعا کا آپشن
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا کہ آپ یہ دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول فرما لے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے فرمایا، کہا اللہ کہ میری یہ دعا ہے، کبھی بھی زندگی میں میری امت کو ایک بار عذاب دے کر کے نہ مارنا۔ یعنی جیسے پہلے نبیوں کی امتوں پر عذاب آتے گئے، تو کہا میری یہ دعا ہے کہ میری امت پر ایک بار پانی کا عذاب نہ آئے کہ قوم نوح کی طرح ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان پر کبھی چیخ کا عذاب نہ آئے کہ قوم صالح کی طرح ان کا نام و نشان مٹ جائے، اور کبھی بھی ان پہ پتھروں کی بارش نہ برسانا کہ ان کو آسمان پہ لے کر کے جائے، اور جس طرح قوم لوط کو پٹخ کر زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی بارش کی، یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اب یہ دعا کن کے لیے ہے؟ اس میں ایمان والے وہ شامل نہیں ہیں۔ ایمان والوں کا تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ ہی کچھ اور رکھا ہے۔ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس امت کے گناہ گار ہیں، کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری امت کے لیے یہ دعا فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے آج تک اس امت پر ایک بار عذاب نازل کر کے اس کے گناہ گار یا کافر لوگوں کو تباہ نہیں کیا۔ دنیا میں کفر بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہیں کہیں عذاب سے، جہاں پہ کوئی حد پار ہو جائے، کہیں زلزلہ آئے، کہیں طوفان آئے، کہیں سیلاب آئے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلانا چاہتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا علاج کیا رکھا ہے؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا راستہ دیا، اور وہ عزت کا راستہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور جہاد اور قتال کا ایک مقصد یہ ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ ان سے قتال کریں، لڑائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے رہا ہے، اور اللہ ان کو رسوا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے فتح کے وعدے کر رہا ہے۔ یہ جہاد اور قتال کا ایک ایسا کنسیپٹ دیا کہ جس سے انسان کے اندر، مومن مسلمان میں غیرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے دشمن سے ٹکراتا ہے، اور اگر موت آ بھی جائے تو شہادت کی موت سے ہمکنار ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو جہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی فرض قرار دے دیا۔ اللہ نے کہا جائیے، فرعون سے ٹکرانے کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے انہیں غرق کرنے کے لیے اپنا پرانا طریقہ استعمال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائیے بنی اسرائیل کو لے کر، اور آپ ہجرت کر جائیں۔ راستے میں یہ نہر آئی، دریا آیا، بہتا ہوا یہ دریا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرنے لگے، یا اللہ آگے جائیں تو اس دریا کی طغیانی، اس کی رواں دواں موجیں ہیں جو ہمیں بہا کے لے جائیں گی، اگر ہم پلٹ کے جائیں تو فرعون کی فوجیں ہیں، لشکر ہیں جو ہمیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس دریا میں اپنا عصا ماریں۔ اللہ نے راستے بنا دیے، انہیں پار کر دیا، اور جو وہاں سے گزر رہے تھے، بعد میں آنے والے فرعون اور ان کے لشکر، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پانی میں بہا دیا، وہ سارے ہی غرق ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بہت کچھ دیا، من سلوہ دیا، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے اللہ نے چھت عطا کر دی۔ جب تک ان کے گھر نہ بنے، اللہ نے بادلوں سے سایہ کر دیا، انہیں دھوپ ستاتی نہیں تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
بڑا کچھ اللہ نے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ اپنی سنت، اپنا طریقہ بدل دیا۔ اللہ نے طریقہ کیا بدلا؟ اللہ نے کہا جائیے، چونکہ اسرائیل یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں حکمران بننے کے بعد یہ سارے اپنے بیٹوں کو لے کر، اولاد کو لے کر قحط سالی کے دور میں کنعان فلسطین کا علاقہ چھوڑ کر مصر میں آ چکے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دیا، کہا اب یہاں سے جائیے بیت المقدس کی طرف، ارض مقدسہ کی طرف آپ جائیے، وہاں پہ بیت المقدس کو کفار کے، اللہ کے باغیوں کے نرغے سے آزاد کروائیں۔ یا اللہ وہ آزاد کیسے ہوگا؟ ہمیں تو لڑائی کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، یہ بھلا ایسے ہی آزاد کرنے والے ہیں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ان کو آپ حکم دیں کہ فارغ رہ کر بیٹھ کے کھانے سے بہت وقت گزر گیا، اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا، اپنی جان پیش کرنی ہوگی، کافروں سے لڑائی کرنی ہوگی اور بیت المقدس کو آزاد کروانا ہوگا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن پڑھیے۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائے، جا کر کے ان سے قتال کر لے، ہم تو یہاں پر بیٹھے، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ کھانے کی بات ہے وہ ہوگا، من سلوا اڑائیں گے، اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، سب پر عمل ہوگا۔ نماز پڑھنے کا کہیں 3 نمازیں فرض ہیں، ہم وہ 3 نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں پہ بات آپ نے کی جہاد کی تو ہم سے جہاد نہیں ہوتا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر کے جہاد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اب تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان حرکات کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے جہاد مسلمانوں کے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کافروں پہ رعب اور غلبے کے لیے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، تاکہ کافر ڈرے رہیں، انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان پر دوبارہ کافروں کو غلبہ عطا کر دیا اور یہ سارے کافروں کے غلام بن گئے۔ ان میں ایک پیغمبر آتے گئے جاتے گئے، ایک نبی آئے ان میں یوشع بن نون، قرآن مجید سورہ البقرہ میں پڑھیے۔ انہوں نے ایک دن سارے بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، 12 قبیلے، 12 سردار، یہ سارے اکٹھے ہوئے، اس قالوا لنبیہم، اپنے نبی سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، ابعث لنا مالکن، ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ایک امیر آپ اس کو ہم پر مقرر کر دیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کی معیت میں، اس کی قیادت میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پر جہاد فرض ہو گیا، آپ کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے، اگر آپ پہ جہاد فرض ہو گیا تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو لڑائی نہیں کریں گے، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اب لڑائی کریں، قتال کریں، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے؟ اب لڑائی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا۔ ایک وقت وہ تھا کچھ سالوں پہلے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے ایک قبیلے پر نہیں، 2 پر نہیں، 4 پر نہیں، ایک ملک پر نہیں، بنی اسرائیل کو اللہ نے سارے جہانوں کی بہترین اور افضل قوم بنا دیا، بہترین امت بنا دیا۔ لیکن آج سب سے ذلیل لوگ بن گئے، آج غلامیوں میں ہیں۔ کیوں نہ ہم لڑیں؟ ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ آپ پر طالوت، یہ آپ کا بادشاہ ہوگا، جالوت کے خلاف جاؤ، لشکر نکالو، لڑائی کرو۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ، شاید لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اللہ کے راستے میں نکلے لڑائی کرنے کے لیے۔
جب لڑائی کی باری آئی، اللہ نے پیاس سے ان کو آزمایا، راستے میں ایک نہر آئی، ان کے بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اللہ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، آپ نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو پینے کی اجازت ہے، جس نے چلو سے زیادہ پیا وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان آنے والا ہے، پیاس لگی ہو، خالی پیٹ ہو، پانی ضرورت سے زیادہ پی لیں تو سانس نہیں آتا تو چلا کیسے جائے گا؟ یہ وہاں پر رکے، انہوں نے چلو پانی پیا۔ اللہ فرماتا ہے کم لوگوں نے چلو پانی پیا، باقی سب نے سیر ہو کے پانی پی لیا۔ اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی تعداد 313 تھی، جتنی بدر والوں کی تعداد تھی، باقی سب کے سب پانی پی کر پیچھے رہ گئے، 313 نہر کراس کر کے آگے بڑھے۔ طالوت ان کا بادشاہ ہے، نبی ان کا ساتھ ہے، آگے بڑھے، جا کے لڑائی کی۔ اب اس لشکر میں بنی اسرائیل کا ایک نوجوان کہ جس کا نام ہے داؤد، جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو مستقبل کیا دیا، یہ ایمان والوں میں تھے، تقوی والوں میں تھے، جہاد کی رمق ان میں باقی تھی، عزم اور ارادے اور حوصلے سے یہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی لڑائی کی، انہوں نے ایک مشن اپنا لیا۔ مشن کیا ہے کہ میں نے آج کفر کو نہیں مارنا بلکہ کافروں کے سردار کو قتل کرنا ہے۔ یہ کامیاب ہو گئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پہ مرحب کا سر قلم کرنے میں کامیاب ہوئے، بڑے بڑے صحابہ نے کافروں کے سر قلم کیے، جیسے بدر میں معاذ اور معوذ سردار کو تلاش کرتے ہیں۔ چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ آج ہم نے عام کو نہیں خاص کو قتل کرنا ہے۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، مارکا فتح کی طرف لوٹنے لگ پڑا، اللہ نے فتح عطا کر دی، اور مین آف دا میچ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ داؤد کی بڑی شہرت ہو گئی، اب یہ نبی بھی فوت ہو گئے، بادشاہ بھی فوت ہو گیا، نبوت کسی کے پاس ہے، بادشاہت کسی کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کے بعد نبوت و بادشاہت دونوں چیزیں داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی، داؤد کے بیٹے سلیمان کو بھی عطا کر دیں۔ یہ دونوں باپ بیٹا پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے جہاد کی وجہ سے کتنی عظیم نعمت ان دونوں باپ بیٹا کو عطا فرما دی، نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو جہاد کا فریضہ ہے یہ پہلے سے ہی امتوں پہ فرض قرار دیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے جان و مال بھی محفوظ ہوں، لوگوں کے وطن بھی محفوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عزت سے، غیرت سے جینے کا موقع دیتا ہے۔ یہ جو جہاد ہے نا، اس کا لغوی مطلب ہے محنت کرنا، کوشش کرنا اللہ کے راستے میں۔ مگر قرآن پڑھی اللہ نے جہاں پر بھی اس کی فرضیت کی بات کی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم القتال، جہاں پہ کہا کتب علیکم الصیام، وہاں پر اسی پارے میں اسی صورت میں کہا کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لیکن یہ بات تمہیں بڑی ناپسند لگتی ہے۔ جہاد کا نام آتا ہے لوگ بھاگتے ہیں، کیوں؟ اس کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، کاروبار بھی قربان کرنا پڑتا ہے، ہجرت بھی کرنا پڑتی ہے، پلیٹ میں آ کے شہادت تو پیش نہیں ہوتی، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، راتیں گزارنی پڑتی ہیں، خوف اور بھوک کی حالت میں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہیں بڑا ناپسند لگتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں تمہیں پسند ہیں، تمہیں آرام کرنا پسند ہے، تمہیں جہاد نہ کرنا پسند ہے، تمہیں گھر میں بیٹھنا پسند ہے، تمہیں فوجیں اور لشکر یہ تیار نہ کرنا پسند ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، نتیجہ یہ ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا تم اللہ کی بات مان کر بس یہ کام کر دو۔ لڑائی کرنا، قتال کرنا اللہ نے فرض کر دیا، جہاد، اور یہ لفظ قتال اللہ نے بولا۔ جب بھی بات آئی یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام،
حرز المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو لڑائی کرنے پہ ابھاریں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں، جہاد کریں، قتال کریں. کیونکہ بعد میں پتا تھا بعد میں لوگ آئیں گے، مفتی آئیں گے، تعویلیں کریں گے. دیکھو جی جہاد جوہد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. میں نماز پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں ریڑھی لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، رزق حلال، میں کوشش ہی کر رہا ہوں. بھلا مجھ سے بھی بڑا کوئی مجاہد ہو سکتا ہے، میں بھی تو جہاد کر رہا ہوں. لوگوں نے اپنی اپنی تعویلیں کر کے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ جہاد کر رہا ہے. مگر کون سا جہاد؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا نماز وقت پر ادا کرنا. پھر کون سا افضل ہے؟ والدین کی خدمت کرنا. پھر کون سا افضل ہے؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ نے ایک مقام پہ فرمایا لوگوں، رأس الامر الاسلام. رأس الامر، معاملات کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، فرما برداری کرنا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پلاٹ دیا ہے. پلاٹ کیا ہے؟ کہ آپ فرما برداری کریں، کلمہ پڑھیں، آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ یہ طے کر لیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے یہ کلمہ پڑھا، آپ کو اللہ نے اسلام کی سوسائٹی میں ایک پلاٹ ادا کر دیا. اللہ نے آپ کو اسلام کی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دے دیا. اب ہم سب کے پاس پلاٹ ہیں اور ہم اس کے مالک ہیں اور ہم مسلمان ہیں. آپ نے کہا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، آپ اس پلاٹ کو بنانا چاہتے ہیں، کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کی ستون وہ نمازیں ہیں، آپ نمازیں پڑھیں. یہ آپ کا جو پلاٹ ہے نا، یہ اس کے ستون ہیں. آپ نے کہا وزیر وات السلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی جو بلند ترین چوٹی ہے نا، اس کی جو چھت ہے، اس کو کہا جاتا ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ اسلام کی کیا ہے؟ چوٹی ہے، یہ اسلام کی چھت ہے. اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کرے. اب یہ عمارت کوئی بھی بندہ مکان بنائے، کوئی عمارت تعمیر کرے، چار دیواری کر لے اور ستون بنا دے اور ٹائلیں لگا دے، وہاں پہ پینٹ کر دے، بہت کچھ کر دے، عمارت تیار ہو جائے اور آپ سے کہیں جناب آپ تشریف لائیں اور یہاں پہ قیام فرمائیں، چلیں کرایہ نہ دیں، مفت میں آ جائیں. آپ کہو گے کہ فرش بھی اچھا ہے، دیواریں بھی پیاری ہیں، ستون بھی کھڑے ہیں. چونکہ آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں پڑتی ہیں، اولے برستے ہیں، سدا موسم ایک جیسا تو نہیں رہتا، تو چھت کی ضرورت ہے. طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، بندہ اپنے گھر میں چھت کی چھاؤں میں اپنے آپ کو امن سے، سکون سے، اطمینان سے، حالت امن میں محسوس کرتا ہے. اگر یہ چھت نہیں تو مکان رہنے کے قابل نہیں. آپ کی نمازیں بھی ہیں، آپ کے زکوٰۃ و خیرات و صدقات کے انبار بھی ہیں، آپ کی قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، آپ کا بڑا بڑا عمل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس آپ کی چھت نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، آپ کی عمارت نامکمل ہے، آپ خطرے میں ہیں. دشمن جب چاہے گا آپ پہ حملہ کرے گا، آپ کی مساجد چھین سکتا ہے، آپ کے جمعہ خطبات پر پابندی لگا سکتا ہے. یسبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ جب چاہے تمہارے جوانوں کی نسل کشی کر سکتا ہے، تمہاری عورتوں کی عصمت دری کر سکتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، افغان میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پر امن نہیں ہے وہ دشمن کی قید میں ہے، وہاں پر مسلمانوں کی کوئی چیز بھی امن اور حفاظت میں نہیں ہے. جہاد سے اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ عمل بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. آپ نے ان اعمال میں سرحدوں پہ پہرا دینا، الرباط الاسکلان جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، کہا یہ جو سرحدوں کے محافظ ہیں نا، سرحدوں پر، اسلامی سرحدوں پہ جو فوجی، جو مجاہد پہرا دیتے ہیں،
ابھی 2 دن پہلے میں رات میرا پروگرام تھا جمعرات، پڈانا گاؤں ہے بارڈر پر، بندہ چلتا جاتا ہے، ادھر انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے، درمیان میں ایک سڑک ہے اور کچھ فاصلے پر انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے. تو میں وہاں سے چل کے آ رہا تھا، رات کا 1 بج گیا، تو ہم دیکھ رہے تھے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اوپیوں میں فوجی جوان بیٹھے ہیں اور رات کو رینجر پہرا دے رہی ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے دھند کا موسم تھا، ابھی بارشیں پڑنے والی ہیں، اولے بھی برستے ہیں اور تیز و تند ہوائیں بھی چلتی ہیں، دشمن بھی تاک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کب مجھے موقع ملے اور میں ان کا علاج کروں. اس سخت اور سردی یا گرمی کے موسم میں رات کے اندھیروں میں نیند قربان کر کے چاقو چوبند رہ کر جہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے پہرا دینے والے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم سب پرامن سوتے ہیں. یہ وہ سرحدوں کا پہرا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا یہ جو پہرے دار چوکی دار ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو اس عمل کا قیامت تک کے لیے ثواب عطا کرتا ہے. کہا 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ ان پر جنت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے. کہا 1 آنکھ جو اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرے، گناہوں کو یاد کرے، اس کے عذاب اور ناراضگی کو یاد کرے اور وہ رونے لگ پڑے، 1 آنسو آنکھ سے نکل آئے، میرا اللہ کبھی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. کہا 1 آنکھ جو اللہ کے راستے کو رات کو پہرا دیتی ہے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ جو جہاد ہے ہماری فوج اس کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. جس قوم میں جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، جذبہ کیا ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی عزت کے لیے لڑتا ہے، من فی سبیل اللہ، آپ یہ بتائیے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ آپ نے کلیہ دے دیا سادہ سا، آپ نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جس کی لڑائی کا مقصد، جہاد کا مقصد صرف ایک ہو کہ میں نے اللہ کے کلمے کو، دین کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاد کیا، قتال کیا. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. اگر جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات اور جہاد کے مسائل و فضائل کو اکٹھا کریں تو تقریباً 7-8 پارے صرف جہاد پر ہیں، صرف جہاد پر. قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ سورہ آل عمران پڑھ لیں، غزوہ بدر و احد کا ذکر ہے، جہاد کا تذکرہ ہے. البقرہ پڑھ لیں تو جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے. نساء پڑھ لیں تو جہاد کا تذکرہ ہے. آپ توبہ پڑھ لیں تو جہاد کا تذکرہ ہے. احزاب پڑھ لیں تو جہاد کا تذکرہ ہے. قرآن کی سورہ محمد پڑھ لیں تو جہاد کا تذکرہ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک آپ 30 پارے پڑھتے چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ پہ جہاد کا تذکرہ ملے گا، قتال کا تذکرہ ملے گا. اللہ حکم دے رہا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. آپ ہلکے ہیں، بھاری ہیں، طاقت ہے نہیں ہے، اسلحہ ہے خالی آتے، دشمن آپ کے سر پر ہے. اللہ کا یہ حکم ہے آپ لڑیں، قتال کریں اللہ کے راستے میں، جان بھی پیش کر دیں، اولاد بھی پیش کر دیں، مال بھی پیش کر دیں اور فتح کی امید اللہ سے لگا لیں. آپ کی نصرت اور مدد آسمان والا رب کرے گا. غزوہ بدر ہوا کس کو بچانے کے لیے؟ ہمارے ہاں نا جو ہمارا جہاد ہو رہا ہے، اس جہاد میں دنیا میں جہاں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ہے. دشمنوں نے بھی اپنا وار کرنا ہے اور وہ وار مسلمانوں کو اتنا شہید کر کے نہیں کرتے، وہ وار یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو جہاد کا نام لیتے ہیں اس نام کو ختم کرو اور جہاد سے لوگوں کو دور کرو. اب ہماری فوج ہے، اس کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. بیج لگا ہوتا ہے، اب اس کو مٹا نہیں سکتے. دنیا میں کوئی
ایسی اسلامی فوج بھی نہیں ہے کہ جو علل اعلان کہے بھئی پہلے ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کے علاوہ ڈرتے نہیں کسی سے، اور پھر اللہ کے راستے میں ہم جہاد کرتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر دنیا میں جہاں جہاں بھی تاریخ اٹھا لیے، اگر آپ کو حرمین کی حفاظت کا مسئلہ نظر آئے تو آپ کو یہ فوج نظر آئے گی، اسرائیل کے خلاف جہاد، عرب اسرائیل جنگ نظر آئے تو آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، کشمیر نظر آئے تو آپ کو یہ نصرت مدد کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، افغانستان نظر آئے تو یہ لوگ نظر آئیں گے۔ کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ایک واحد راستہ رکھا ہے عزت سے، غیرت سے جینے کا۔ جو قومیں جہاد نہیں کرتی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتا ہے، اور اس کی مثالیں دنیا میں تاریخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو جہاد ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوات کیے، آپ نے غزوہ بدر کیا، کس لیے؟ مدینہ سے 90 میل دور کا فاصلہ تھا بدر کا۔ 90 میل کا کیا مطلب ہے؟ آپ لاہور سے چلیں گجرات پہنچ جائیں، گجرانوالہ بھی 60-65 کلومیٹر پہ ہے، گجرات وزیر آباد چلے جائیں 90 کلومیٹر، وہ بھی گاڑی پر، اور یہ پیدل، 2 گھوڑے، چند اونٹ، چند تلواریں۔ کس لیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مدینہ میں رہ کے، کہا نہیں، مدینے سے باہر، مدینے کو بچانا ہے۔ 1 سال کے بعد غزوہ احد کی باری آئی، کہا مدینے میں رہ کے لڑیں، کہا نہیں، مدینے سے باہر لڑنا ہے۔ غزوہ احزاب کی باری آئی، 10,000 کا لشکر ہے، آپ نے کہا مدینے کو بچانا ہے۔ 3 طرف سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے دفاع دے دیا، ایک طرف کا راستہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے گہری پتھریلے چٹانیں کھودی، ایک خندق کھودی گئی، کس کو بچانے کے لیے؟ مدینے کو بچانے کے لیے۔ اب یہ مدینہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ آسمان کا؟ یہ زمین کا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی کہے نا کہ یہ وطنیت کا جہاد ہے، دیکھو جی مدینہ بچانے کے لیے، زمین بچانے کے لیے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ تو وطنیت کا جہاد کر رہے ہیں، کشمیر بنے کا پاکستان، یہ نعرے لگتے ہیں۔ آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ سرخے بھی ہیں، وہاں پہ نیشنلزم والے بھی ہیں، وہاں پہ اپنی اپنی بات کرنے والے بھی ہیں۔ تو افغانستان یہ تو وطنیت کا جہاد، یہ تو زمین کے ٹکڑے کا جہاد۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں، یہاں پہ 22 کروڑ ہیں، وہاں پہ 35-40 کروڑ رہتے ہیں، وہ بھی جہاد نہیں کرتے۔ اچھا یہ کافروں نے نا سازش کر کے ایک ذہن میں نکتہ ڈال دیا کہ یہ جی کشمیر بچانے کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان، یہ تو وطنیت کا جہاد ہوا نا، لہذا تمہارے جو بچے جاتے ہیں، جو تم وہاں پہ کام کرتے ہو، کشمیری کام کرتے ہیں، تو وہ تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں غزوہ ہند کی روایتیں سنائیں، ہم انہیں جہاد کے مقاصد بتائیں، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ زمین پر ہے کہ مریخ پر؟ اسلام چاند پہ نازل ہوا کہ زمین پر؟ یہ جتنی مسجدیں ہیں ہماری، یہ زمین کے ٹکڑے ہیں، حرمین زمین کے ٹکڑے ہیں، بیت المقدس زمین کے ٹکڑے ہیں۔ مسلمانوں نے رہنا، سجدہ کرنے، نمازیں پڑھنی ہیں، یہ زمین پر پڑھنی ہے۔ ہم سب زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اسلام زمین پر اترا ہے، قرآن اس زمین پہ نازل ہوا، تو یہاں پر رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ وطنیت کے کھاتے میں ڈالیں گے تو سارا کچھ ہی وطن ہو گیا، لیکن اس میں فرق ہے۔ مدینے کو بچایا اس لیے کیونکہ وہ اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، مکے کو بچایا اس لیے اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی کشمیر کو بچاتے ہیں اس لیے وہ ساری قوم کہتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جہاں پہ لا الہ الا اللہ آ جائے، جہاں پہ تعلق اس رشتے پر آ جائیں، پاکستان 4 پاکستان ہو سکتے تھے اگر وطنیت یا زبان کی بنیاد پر بات کرتے۔ چاروں صوبوں کی زبانیں الگ، کلچر الگ، رہن سہن کے انداز الگ، مگر کراچی سے لے کر بلوچستان تک، آواران تک، وہاں سے لے کر گلگت بلتستان تک، وہاں سے پنجاب تک، اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک ملک بن گیا، تو یہ پنجاب
زبان کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے تو قیامت تک نہیں ہو سکتے. زبانیں تو الگ ہیں، لباس تو الگ ہیں، رہن سہن کے انداز تو الگ ہیں. وہاں پہ کاوے پیتے ہیں، یہاں پہ لسیاں پیتے ہیں، خوراک بھی الگ ہے. یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اگر ان کو اکٹھا کیا، آج ایک قوم بنایا، وہ اس رشتے نے، اس تعلق نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا رشتہ خونی رشتوں سے بھی بڑا ہوتا ہے. کیسے بھلا؟ اگر 5 بھائی ہوں، 5 ہندو یا سکھ ہوں اور ان میں ایک مسلمان ہو جائے تو یہ 4 کے 4 اس بندے کو مارنا شروع کر دیں گے. سارے مشرک مکہ کے ایک مسلمان ہو گیا، مصعب بن عمیر، ماں نے بھائی کاٹ کر دیا، بھائی نے بھائی کاٹ کر دیا. کسی نے یہ نہیں کہا یار مذہب الگ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، تو تو میرا بیٹا ہے نا، تو تو میرا بھائی ہے نا. خونی رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہ قائم رہتا ہے. یاد رکھیے گا، جس لڑائی کے پیچھے، جس جہاد کے پیچھے، جس قتال کے پیچھے بنیاد ہو لا الہ الا اللہ، فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی عالم فتویٰ دے یا نہ دے، فتویٰ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا دین بلند ہو، یا اللہ کتنا بلند ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ، قاتلوا حتی لا تکون، قاتلوا اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، فتنے سارے کے سارے ختم ہو جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ آپ نقطہ سمجھ لیں کہ جس بھی لڑائی اور جہاد کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے. غزوہ بدر کی فتح ہو گئی، بڑا فتح اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ایک منظر بنا دیا. اللہ نے مال غنیمت بھی عطا کر دیے. اللہ یہ سارا منظر بیان کر رہا ہے کہ تم تھوڑے تھے، کم تھے، میں نے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات کرتا ہے اس چیپٹر میں، کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. فتح حاصل کر کے غافل نہ ہونا، لڑائی ہو یا نہ ہو، تمہاری جنگ ہو یا نہ ہو، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنی قوت تیار رکھنی ہے. جتنی تمہاری طاقت ہے قوت تیار رکھیں، گھوڑے تیار رکھیں. یا اللہ یہ میزائلوں کا تجربہ کریں، یہ ٹینکوں کا تجربہ کریں، یہ اپنے جنگی جہاز بنائیں، یہ سالانہ انٹرنیشنل اپنے ویپنز کی نمائش میں ہم جائیں، جا کر کے اپنی نمائندگی کریں. یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو بھی ڈراؤ گے اور اس کی وجہ سے تمہارا دشمن بھی تم سے ڈر جائے گا. مارنا تو دور کی بات، وہ یہ تیاری دیکھ کر ہی اس کی تمہارے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی. وآخرین من دونہم، اللہ کہتا ہے بڑے دشمن جو ان کے علاوہ تمہارے علم میں نہیں ہے، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہاری صفوں میں گھسے ہیں، خفیہ تیاریاں کر رہے ہیں. جب بھی تم تیار رہو گے جنگ مسلط ہوگی. کسی کو پتا تھا کہ 27 فروری کو پاکستان پر جہاز اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے؟ لیکن تمہاری تیاری تھی، وہ آئے، تم نے مار بگائے، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں فتح عطا کر دی. پوری دنیا پہ آج تمہاری دہشت طاری ہے، دشمن آج تمہارا نام سن کے کانپتے ہیں. انہیں پتہ ہے اچانک گئے تھے، 2 گنوا آئے، باقی بھاگ آئے اور ایک پائلٹ بھی دے آئے. ہم ان کی طرف آنکھ اٹھانا بھی گوارا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کے ذریعے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے. اب ضروری نہیں ہوتا ہر کام لڑائی کرنے سے ہو، ڈر بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے میری مدد کی. کہا ایسی مدد اللہ نے کسی کی نہیں کی. ایک بات، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ابھی ہوتا ہوں،
اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، وہ میرا نام سن کر ہی کانپتا ہے، میرا نام سن کر ہی کانپتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی آپ کے دنیا کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی تو ایک تابناک زندگی آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 87 غزوات کیے اپنی زندگی میں، صرف 10 سال ہوئے آپ کو مدینہ میں۔ اگر ان غزوات اور ان کی تیاری کو پیغمبر کی ساری زندگی 10 سالہ مدنی زندگی پہ ڈیوائیڈ کر دیں، کبھی آپ کو رمضان کے روزے 2 ہجری میں ملیں گے اور اسی روزے کی حالت میں جہاد فرض ہوتا ملے گا، غزوہ بدر 17 رمضان کو ملے گا، غزوہ احد شوال میں ملے گا، احزاب ملے گا، آپ کو فتح مکہ 20 رمضان کو ملے گی، آپ کو یہ سارے غزوات ملیں گے۔ سارے پیغمبر کی زندگی پہ ڈیوائیڈ کر دیں، آپ کا ایک دن اور ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے وہ لمحہ اللہ کی جہاد اور قتال کی غفلت سے گزارا ہو۔ 11 کے 11 سال آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے رہے، تیاری کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے فتنوں کا سامنا ہوا، آپ سے کہا گیا کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہاں پہ لشکر بھی بھیجا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی لشکر بھیجا ہے۔ زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہاں پر بھی لشکر بھیجا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کا نوجوان، پیغمبر کے منہ بولا بیٹے زید بن ثابت کا بیٹا اسامہ، ان کے والد 3 سال پہلے غزوہ موتا میں عیسائیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں رومیوں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں امیر بنا دیا، بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں ماتحت بن گئے، کہا جاؤ جا کے جہاد کرو۔ ابھی مدینہ سے دور نکلے تھے، خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شہید فوت ہو چکے ہیں، یہ سارے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ ان کو روانہ نہ کریں، ان کو مدینے کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ٹھہرا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا سنو، اگر مدینہ ویران ہو جائے، دشمن کا حملہ ہو جائے، دشمن اکٹھا ہو جائے، مدینے میں عزتیں پامال کر دے، یہاں پہ جانور آ کر لاشیں نوچنے لگ پڑے، اگر آپ اس عالم میں بھی کہیں کہ آپ اس لشکر کو روک دیں، جس لشکر کو ابو بکر کے امام نے جاری کیا ہو، ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا، یہ لشکر جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک بہت بڑی تیاری ہو رہی تھی کہ ان کا نبی دنیا سے چلا گیا، یہ تو کمزور ہو گئے، اب تو دنیا میں ان کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اب تم مدینے پہ حملہ کر دو، یہ سارے کمزور پڑے۔ یہ سازشیں ہو رہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیا، اسامہ بن زید ایسا منہ توڑ جواب دے کر کے آئے، اللہ نے فتح عطا کر دی، دنیا کو پیغام مل گیا، خبردار ان کا پیغمبر تو دنیا میں نہیں رہا مگر ایک جہاد کی رمق چھوڑ کے گیا ہے، اگر ان کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، ایسی تیاری ہے یہ آنکھ نکال دیں گے۔ مدینہ محفوظ ہو گیا، ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ نے جہاد کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے دلوں میں رعب طاری کر دیا۔ یہ جو جہاد ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے دشمن کو ڈراتا ہے، وہ لڑنے کی۔ اب دیکھیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، بڑا زمانہ گزر گیا، کارگل میں ایک محاذ گرم ہوا، اس سے پہلے بڑی جنگ 65 میں ہوئی یا 71 میں ہوئی، دوبارہ نہیں ہوئی، لیکن آپ تیاری کرتے جا رہے ہیں، ایٹم کی تیاری، اس سے آگے اسلحے کی تیاری کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا تو یہ جو گیا تھا ٹرمپ، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم 60% فوج واپس لے جائیں گے، باقی فوج ہماری ادھر ہی رہے گی، 60% فوج ہماری واپس جائے گی۔ یہ جو آیا نا جو بائیڈن،
اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اب اس وقت جو نائب صدر ہے نا وہاں، وہ انڈین نژاد ہے، انڈیا کی عورت ہے جو وہاں پہ نائب صدر ہے۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہم فوجیں ٹھہرائیں گے، اور سارا فوجی انخلا نہیں ہم کریں گے، بلکہ ہم اور فوجیں لائیں گے۔ ادھر وہ صدارت کی تقریر کر رہا تھا، پاکستان نے پہلے دن، اگلے دن، اگلے دن، اگلے دن 4 مسلسل بڑے بڑے میزائلوں کا تجربہ کیا۔ ساتھ ہی اس کا بیان آ گیا کہ ہم، اب یہ کہتا تھا 60% لے کر جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ ہم ساری فوج افغانستان سے نکال لیں گے۔ کیا مطلب کہ آپ نے مارا نہیں، آپ نے تیاری ایسی دکھائی۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہوتا ہے پیغام، جب بھی کوئی میزائل کا تجربہ ہونا تو اس کی، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے خبر سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، اخبار پڑھیں تو فوجیوں کو 2-4 گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے تھیم کیا چل رہا ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے پیغام کسے دیا جاتا ہے؟ پاکستان کا ٹریننگ سینٹر ہے ایلیٹ فورس کا، SSG کا، اور وہاں پہ جگہ جگہ تختیاں لگی ہیں، جہاں پہ دوڑ لگاتے ہیں 4 میل تختی لگی ہے کہ دہلی اتنے کلومیٹر، تل ابیب اسرائیل اتنے کلومیٹر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہماری تیاری تل ابیب تک ہونی چاہیے، یہ ہے تیاری۔ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کو بڑے بڑے مشکل حالات سے نکال چکا۔ 4 سو پاکستان گھیرے میں ہے، دشمنوں کی نظر میں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ یہ انڈیا سے یا افغانستان سے غلطی سے بھی ایک میزائل بھی لاہور میں گرا دیں، بعد میں کہہ دیں سوری، لیکن لاہور کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی تیاری سے، جہاد سے، اور آپ نے جو غریبوں کی مدد کی افغانستان میں، کشمیر میں، ان کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کو یہ ثمر دیا، یہ ترقی دی کہ آج دنیا آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے۔ تو یہ سب جہاد کی برکات ہیں۔ جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے اللہ نے بڑے فضائل بیان کیے۔ اگر یہ غازی ہیں تب بھی اللہ نے معاف کر دیا، اگر یہ شہید ہیں تو اللہ نے 6 ایسے انعامات ان کو عطا کیے۔ شہید بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت پہلے عطا کر دیتا ہے۔ شہید ہوگے پڑھیں، اللہ نے دنیا میں ان کو یہ اعزاز دیا، کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لوگوں، کوئی شیخ الحدیث فوت ہو جائے، تم کہہ سکتے ہو کہ میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، لاش آ رہی ہے، ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ کوئی محدث فوت ہو جائے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی آ رہا ہے، کسی کا جنازہ آ رہا ہے، کوئی میت آ رہی ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی شہید ہو جاتا ہے آپ اس کو ڈیڈ باڈی یا میت نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ زندگی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ انبیاء کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء کی برزخی زندگی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ جانتے ہیں، البتہ دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اگلا جہاں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل برزخی زندگی اگر کسی کی ہے وہ سارے انبیاء اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو برزخی زندگی عطا فرمائی کہ ان کی روح جنت میں اور ان کا جسم قبر میں آرام کرتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے شہیدوں کو ان سے بڑی زندگی عطا کر دی منفرد۔ قبر میں جسم تو ہوتا ہے مگر ان کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ جو فرشتے جیسے اڑتے ہیں جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، یہ روحیں پرندوں میں نہیں ڈالی جاتی، اللہ پرندوں کو ان کے لیے جہاز بنا دیتے ہیں، پرندوں کے پیٹوں میں روحیں ڈالی جاتی ہیں اور یہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے رہتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ شہید کو برزخ کی زندگی عطا کر کے اسے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔
قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، معاہد تھا، نیک تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیے۔ قیامت کا دن ہے، والدین تلاش میں ہے کوئی ہماری سفارش کرے، بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں آج ہمیں زیادہ نہیں ایک نیکی دے دو، کوئی نیکیاں نہیں دیتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ سے دوڑا، ماں سے دوڑا، بھائی سے دوڑا، بیوی سے دوڑا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اچانک وہ بیٹا آئے گا، کہے گا ابا جان، اماں جان، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں، آپ کو مجھ سے بڑی امیدیں تھی، بڑا ہوگا، پڑھے گا، بڑھے گا، آگے بڑھے گا، نوکری لگے گی، کما کے دے گا، بڑا کچھ کرے گا، بڑا ہوا، جوان ہوا، میں نے آپ سے اجازت لی، میں جہاد پہ چلا گیا، شہادت کی موت میں نے حاصل کی، یہ رتبہ اور مقام اللہ نے مجھے دی ہے۔ آج کسی کی اولاد کام نہیں آتی، اللہ نے مجھے 60 رشتہ داروں کی سفارش کا حق دے دیا ہے، خاندان کے لوگوں کی سفارش۔ آج آؤ پروٹوکول، آؤ کسی سرکاری محکمے میں جائیں، تھانے میں جائیں، کچہری میں جائیں، کوئی بندہ بھاگتا ہوا آئے کہ آپ وہی ہیں نا، آپ وہی ہیں جسے میں جانتا ہوں، بازو پکڑے اندر لے جائے، لا نہ قطار نہ انتظار، افسر بھی آپ کو سلام کریں اور آپ کا کام ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، یہ بیٹا ماں باپ کو پکڑے گا، ساری دنیا کے سامنے معاشر کے میدان میں لائے گا، اللہ اس کا کھاتا کلیئر کر دے، کوئی حساب نہیں، میرا رب عزتوں سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عزت جو دنیا کے سامنے ہے، اللہ کی قسم دنیا کی ساری عزتیں شہید کی اس عظمت پہ قربان کر دی جائیں، جو اس شہید کی وجہ سے اسے نہیں، اس کے خاندان کے بھی توحید والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعزاز اور پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کیوں دیا؟ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں اور بات مکمل کرتے ہیں۔ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے بڑی کم سنی ہوگی، آپ نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، نوجوان ہیں، کہا ان کی کچھ خوبیاں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ ان کی وجہ سے سرحدوں کو محفوظ کر رہا ہے، یعنی وہ ہر وقت سرحدوں پہ رہتے ہیں، جسے انڈیا بیٹ ٹیم کہے، کبھی کوئی ٹیم کہے، ان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت دشمن کو ناکو چنے چبوانا، تاکہ اسے اپنی پڑی رہے، وہ آپ کی طرف آئے ہی نہ۔ کہا سرحدیں ان کی وجہ سے محفوظ، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حسرتیں ان کے دلوں میں رہ گئیں، ان کی بھی بڑی چاہت تھی، میں جوان ہوں، میرا بھی رنگ پیارا ہے، میرا بھی قد بڑا ہے، میرے پاس بھی ڈگری ہے، میں بھی بڑا کچھ کر سکتا ہوں، مگر جب وہ جہاد پر گئے تو جہاد کے ہو کے رہ گئے، انہوں نے دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کر دیا۔ کہا کہ ان کی دلوں کی حسرتیں ان کے دلوں میں رہ گئے، وہ بھی وہی روکی سوکی کھا کر، وہ پتے کھا کر، وہ جنگلات میں رہ کر، وہ اپنے آپ کو مہاجر بنا کر، وطن چھوڑ کر، محبتیں چھوڑ کر، خطرے میں ڈال کر، لوگ ان سے، ان کی وجہ سے امن میں، اور وہ 24 گھنٹے خطرے میں سوتے بھی ہیں تو دشمن کا خطرہ۔ کہا کہ ان کی حاجتیں ان کے دلوں میں رہ گئیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ ان بندوں کو سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم ان کو سلام کریں، ہم تمہاری مخلوق سب سے اعلیٰ مخلوق نہیں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان سے تو خطا بھی ہوتی تھی اور ہم سے تو خطا بھی نہیں ہوتی، یا اللہ ہم انہیں سلام کریں۔ اللہ کہے گا ہاں، آج یہ ان کا اعزاز ہے کہ فرشتے ان کو سلام کریں۔ اللہ پھر یہ بات دہرائے گا، یہ تو وہ ہیں کہ جن کی حاجتیں دلوں میں رہ گئیں، جنہوں نے اپنی امت کے لیے اپنا کل آج پہ قربان کر دیا۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا، اور یہ فضائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ دے گا، عطا فرمائے گا۔ کہا یہ پراگندہ سی حالت، یہ دنیا میں لوگوں کے تانے سننے والے، مگر اپنی جان اللہ کو دی، دنیا میں اللہ نے ان کی وجہ سے عزت و شان
ان کو عطا کیا، اور قیامت والے دن مقام اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کو دیا جو زخم لگے تھے، خون قیامت والے دن بھی بہ رہا ہوگا، تکلیفیں نہیں ہوں گی، خون سے بو نہیں آئے گی بلکہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ ساری دنیا کے سامنے ان شہیدوں کو واضح کرے گا اور ان کو اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا ایک دن، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الجنائز کی۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا تو افطاری کا وقت ہوا، بہت بڑے تاجر تھے، مجاہد بھی بہت بڑے تھے، کبھی کوئی غزوہ ہی نہیں چھوڑا، عالم بھی بہت بڑے تھے۔ یہ جو سیرت ہے نا عشرہ مبشرہ کی، کبھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان چار کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو باقی 6 صحابہ ہیں نا، ان کی سیرت بڑی کم بیان ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی سیرت بھی بڑی کمال ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر آ کے بیٹھ گئے، بڑی نعمتیں تھی آپ نے دیکھی۔ جب افطاری کا وقت ہوا، لقمہ ہاتھ میں لیا، اچانک زاروں کی طرح رو پڑے، بڑا ہی روئے، اتنا روئے کہ پاس بیٹھے لوگ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ خادم نے پوچھا کہ آپ ایک لقمہ تو لیں، رونا کس بات کا؟ کہا کہ آج یہ اتنی نعمتیں دیکھ کر دسترخوان پر مجھے اسلام کا پہلا دور یاد آ گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس کا صلہ تو نہیں عطا کر دیا۔ کہا کہ مجھے میرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب یاد آ گیا، جب وہ احد کے میدان میں تھا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کہا مجھے میرا بھائی مصعب بن عمیر یاد آ گیا کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے مشابہت دی جاتی تھی، اتنا پیارا تھا، شہزادہ تھا مکے کا، مدینے کا معلم، اسلام کا اللہ کے نبی کے بعد پہلا استاد تھا۔ کہا جب یہ شہید ہوا، دنیا میں زندگی بسر کرتا تھا، ایک کپڑا پہنا کبھی دوسرا پہن نہیں سکتا تھا، لیکن جب یہ اسلام قبول کر کے آیا سب کچھ لٹا دیا، آج شہید ہوا پڑا ہے، اور اس کو چادر دینے کے لیے چادر لائی گئی تو وہ چادر پوری نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے کہا سر پہ چادر ڈال دو، جو جسم پاؤں سے ننگا رہ جائے اس پہ گھاس ڈال کے قبر کو بند کر دو۔ کہا یہ بھی ہماری حالت تھی۔ کہا کہ آج مجھے شہید یاد آ رہے ہیں، وہ مجھ سے سبقت لے گئے، وہ آج اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ عبد الرحمن تو آج ابھی تک دنیا میں ہے، تو جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اتنا روئے ایک لقمہ بھی افطاری کا نہ کھا سکے، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ کہا آج مجھے اسلام کے شہداء یاد آ رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غزوہ بدر کے موقع پر آپ تشریف لائے، نوجوان ہیں، آپ کو جوانوں کی ضرورت تھی صف اول میں۔ آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، نوجوانوں اٹھو، آگے بڑھو، لڑائی کے لیے جہاد کرو، میدان میں اترو، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرو، کس کے بدلے میں؟ اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا، عرضها السماوات والارض، اس کی لمبائی چوڑائی مرلوں میں نہیں، کنالوں میں نہیں، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ اتنی جنت ایک شہید کو عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے کہا بخ، عربی میں ہوتا بخ، اس کا معنی تھا واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، 2 بار اس نے کہا۔ اس نے سوچا ہوگا یہاں پہ تو لوگ مرلوں پہ لڑائی کرتے ہیں، مرلے چند فٹوں پہ ایک دوسرے کو یا قتل کرتے ہیں یا عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، اللہ اتنا مہربان، یہ دنیا تو فانی، وہ جنت لازوال جسے کبھی فنا نہیں، اتنی طاقتوں والا، اتنے خزانوں والا کہ ایک شہید کو کنال میں نہیں، اتنی ایک کو جنت دے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بات سنی تو آپ نے تعجب سے پوچھا اے عمیر، اس کا نام تھا عمیر بن حمام الانصاری، آپ نے کہا عمیر تجھے اس بات پہ کس نے ابھارا؟ کہا اللہ کے نبی، بس میری چاہت آئی
اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ یہ تو ہم کسی کی گاڑی دیکھیں نا تو دیکھتے ہیں واہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اتنا پیارا گھر، اچھا میرے پاس بھی تو کبھی ہوگا نا۔ یہ ہماری چاہتے ہیں، ان کی چاہتے یہ نہیں تھی۔ وہ کسی کو شہید ہوتا دیکھتے تو کہتے یا اللہ یہ منصب مجھے بھی دے دے، کسی علم والے کو دیکھتے تو یا اللہ علم مجھے بھی دے دے، جنت کی بات سنتے تو یا اللہ میں بھی مالک بنوں۔ یہ ہے اصل، یہ ہے خزانہ، یہ ہے تجارت، یہ ہے نفع، یہ ہے کامیابی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تڑپ دیکھی تو آپ نے کہا مجھے امید ہے عمیر اللہ نے تجھے ایسے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ پیغمبر کی دعا ملی، آپ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے جیب سے کھجوریں نکالی، حدیث میں آتا ہے کہ چادر سے جو اوڑی تھی کھجوریں وہ من تو نہیں ہوگی، جیب میں کتنی ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہیں، نکالی، تیاری کی، کھجوریں کھانے لگ پڑے۔ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اپنے آپ سے کہتا ہے عمیر ادھر اللہ کے رسول تجھے بشارت دے گے جنت کی، کہیں کھجوریں کھاتے دیر نہ ہو جائے، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کھجوریں زمین پہ پھینکی، تلوار لے کر میدان میں اترے، لڑائی کی، شہید ہو گئے، اس جنت کے وارث بن گئے۔ ارضها السماوات والارض، کہ جس کا رقبہ لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک صحابی ہیں بدر میں پیچھے رہ گئے، حضرت انس کے ماموں انس بن نضر بڑے پریشان، اللہ کے رسول السلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب اللہ دیکھے گا آئندہ جنگ آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اب یہ مان کے سچے تھے، صرف دعوے نہیں تھے، اپنی یہ بات سچی ثابت کرنے کے لیے دلیلیں پیش نہیں کی۔ اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، یہ بات کہہ دی۔ غزوہ احد کا موقع آیا، بڑی لڑائی کے لیے تیاری، کپڑے پہنے، تلوار تیز دھار اور تیر و تلوار سے لیس، آگے آگے لشکر کے آگے آگے۔ پوچھا صحابی نے اے انس تو آج کیا محسوس کر رہا ہے؟ حضرت انس نے کہا قربان جائیں، کہا انی واللہ انی لآجد ریح الجنہ وراء احد، اللہ کی قسم آج احد پہاڑ کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارے لوگ نوجوان جاتے تھے، ٹریننگ کرتے ہیں، کشمیر میں جاتے ہیں، آج کشمیری نوجوان تیار ہیں اور سارے تیار ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، روزانہ انڈیا کی خبریں آتی ہیں، اب وہاں کی نوجوان یوتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ ہم ان شہداء سے پوچھتے تھے تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کشمیر کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، بس آگے جانا، لڑائی کرنی ہے، شہید ہونے، اور یا اللہ میں نے تیری جنت کو پانا ہے۔ یہ آگے بڑھے، لڑائی کی، 90 سے زیادہ زخم انس بن نضر کے جسم پر لگے، اتنا لڑے، اس قدر لڑے، زخم لگتے جا رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، انس پیچھے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ گردن پہ زخم لگا، تلوار لگی، شہید ہو گئے۔ میرے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا سچا تھا، دلیل نہیں دی، آج اللہ نے اس کو سچا کر دیا۔ اس نے پچھلے سال بدر پہ کہا تھا اللہ کے رسول آج موقع نہیں ملا، اب آئندہ، سچا تھا، اللہ نے سچا ثابت کر دیا۔ بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو جہاد ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اسے ظالم کا ظلم، جابر کا جبر دبا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب، کیونکہ موت مانگنا کفر ہے، موت مانگنا مایوسی ہے، مگر ایک موت مانگنا وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ ہے شہادت کی موت۔ اللہ کے رسول نے مانگی، تمنا کی، اللہ کی قسم مجھے کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنی یہ بات پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ 10 بار آپ نے کہا اختتام شہادت ہو میری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے تجھے کیا چاہیے، کوئی کمی رہ گئی ہو تیرے پروٹوکول میں، تیری مہمان نوازی میں، تیری عزت میں، یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات دنیا میں واپس لوٹا دے۔ جو مزہ شہید ہونے میں آیا تھا، گولیاں لگ رہی تھیں، تلواروں سے گلے کٹ رہے تھے، یا اللہ چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف تو ہو رہی تھی،
مگر جو سفر طے کر کے تیری جنت میں آنے کا مزہ آیا وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہا میں دوبارہ مروں، میں دوبارہ اٹھوں، میں دوبارہ شہید ہوں۔ تو ہر وقت ایک دعا کیا کریں، مرنا ہے۔ جنرل اسپتال کی نرسوں کے ہاتھ میں بھی لوگ مرتے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں بھی مرتے ہیں، اور کچھ شہید بھی ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم دعا کریں، یا اللہ مرنا ہے مگر ہمیں ایمان والی شہادت کی موت عطا فرما۔ ہر وقت ہر دعا میں اس دعا کو حصہ بنا لیں۔ نماز کے تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اور یہ دعا رب سے مانگیں، یا اللہ ہمیں حالت ایمان والی زندگی عطا فرما، موت آئے حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔